جلال پور پیروالا کے اندر سیلابی صورتحال کے بعد متاثرین کی خدمت کرنے کے لیے ہائی اسکل فلڈ ریلیف آپریشن کھانا راشن اور خیمے وغیرہ پہنچانے کے لیے بھی پیش ہے۔ بزرگ کہتے ہیں ہم نے فلاں سیلاب دیکھا وہ کہتے ہیں ایک کوئی بئی شاہ آپ کو سمجھ بار ہے، اپنے گھر ڈوبے، اپنی بستی جہاں کھیلتے تھے ساری ڈوبی ہے، تکلیف کتنی ہوئی؟ یہ نہیں بتا سکتا۔ جلال پور پیروالا کے اندر ہائی اسکل فلڈ ریلیف آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں عابد بھائی، ان سے بات کرتے ہیں کیا فیسلٹیز ہے۔ عابد بتائیے گا کس طرح کا آپریشن کیا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں خود پھنسا ہوا تھا، میری فیملی سیلاب میں تھی، تو میں 6-7 دن اس طرف میں آیا ہی نہیں، میں اپنی فیملی اور باقی ریلیٹیوز کو نکالنے میں لگا رہا ہوں۔ یہاں پہ سہیب ہے، وقاص ہے، حماد ہے، یہ لوگ ڈفرینٹ این جی اوز، ڈفرینٹ باقی امدادی کارروائیوں والی ٹیمیں ہیں، ان کے ساتھ کولیب کر کے ان کو کھانا دیتے رہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ جو بڑی بڑی این جی اوز آئی ہوئی ہے وہ کام کر رہی ہیں، اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں، ان کو کھانا دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پہلے دوسرے تیسرے دن ریسکیو ہوئے ہیں یا ان سے پہلے خود نکل کے آ گئے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ ان لوگوں نے پناہ لی تھی، تب خیمے نہیں تھے، تب ایک سینٹر تھا یہ ہائر سیکنڈری اسکول والا، اس کے اندر لوگ جتنے جمع ہو سکے، پھر لوگ میرا ریفرنس ہے کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ریفرنس ہے، انہوں نے پھر گھروں میں پناہ لی ہیں یا پھر دور دراز چلے گئے، جن کے جانور ہیں، مال مویشی ہے، وہ ایسے آگے ہیں، وہ خیموں میں نہیں ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈا ہے۔ ہمارا بیسیکلی وہی مقصد ہوتا ہے، ہم 600-800 ایوریج ہمارا یہی ہوتا ہے، 800 لوگوں کا ہم کھانا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم ڈھونڈ سکیں۔ اچھا، جہاں تک پانی ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ لوگ محصور ہیں، جو اپنے گھروں واپس لوٹ بھی رہے ہیں، دور دور تک 8-10 کلومیٹر آگے بھی بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں، وہاں تک بھی جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہاں تک میرا پہلے جیسے ہوتا ہے نا، بندہ جذباتی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، نکالو ان کو، وہ پہلا ریسکیو پروسیس تھا، وہ الحمدللہ 112 نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا۔ اس کے بعد جو لوگ اپنے جانور کے ساتھ محصور ہوئے ان کی فکر لگ گئی کہ بھئی 2 لوگ 4 لوگ ہر گھر میں موجود تھے، ان کو نکالیں۔ وہ تب جذباتی تھے ہم کہ ہم نکالیں، اب بیڑے نہیں تھے جانور کو نکالنے والے، اب جانور نکالتے ہیں بندے پھنستے ہیں، بندے نکالتے جانور پھنستے ہیں، وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ لوگ اس وجہ سے وہاں رہ گئے۔ اب ان تک راشن پہنچانا ہے، راشن اس وقت پہنچانا بہت ہی کریٹیکل کام تھا جب بات میں تو تھے ارینج ہو گئے 112 سے بات کی ان کا ہم لے جائیں گے، لیکن تب وہ جذباتی فیصلہ تھا کہ بھئی جیسے 2-3 کشتیاں ڈوبی تھیں، 8-9 لوگوں کی موت ہوئی، اس کے بعد میں ڈر گیا کہ بھئی جو لوگ راشن لے کے جائیں گے ان کی جان رسک پہ ہے، اور ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ اچھا، آپ خود بھی، آپ کی فیملیز کو افیکٹ ہوئی ہیں، آپ نے پھر سیفلی ان کو وہاں سے ایویکویٹ بھی کر لیا، اب چاہتے تو آپ کے پاس سورسز بھی تھے، شہر شفٹ ہو کے سکون کرتے، پھر یہیں سے واپس انہی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ پھر آپ 8-10 دن ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ فیلڈ کے اندر ہیں اور لوگوں کے ساتھ کام کروا رہے ہیں، یہاں پہ بالکل یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ سکون سے رہ سکتے تھے۔ دیکھیں وسیب ہے، سارا علاقہ اپنا ہے، جب 2022 میں ہم نے توسا کیا تھا تو وہ بھی وسیب تھا، ادھر تو سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، انہوں نے تب بھی توسا کی ساری ہماری وہ چیزیں دیکھی تھی کہ یہ توسا کر رہے ہیں، اب یہاں پہ آئے ہیں یہی لوگ ہیں جو تب دیکھ رہے تھے، اب اپنے پہ آئی ہے تو یہاں سے بھاگ جانا بنتا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کس نوعیت کا یہ سیلاب ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے توسا منیر وہ اور طرح کے سیلاب ہیں، ان میں آتا ہے پانی، جو کچھ ہوتا ہے ملیا میٹ کر کے چلا جاتا ہے، پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، 1-2 دن میں سارا کام تمام کر کے چلا۔ یہ اور نوعیت کا سیلاب ہے، یہاں پہ یہ پانی مہینوں رہے گا، آگے کیا کہتے ہیں مہینوں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، مہینوں جانور کے چارے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی بڑی این جی او تب روانہ ہو گئے کیونکہ یہاں پہ سینٹر جہاں ہے، یہاں پہ سینٹر بن چکا ہے ریسکیو کا، یہاں پہ لوگ کھانا دے رہے ہیں، سارا کچھ مل رہا ہے، جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم تب رسک تھا، 15-20 فٹ پانی تھا، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے جانا بنتا نہیں تھا کہ راشن پہنچانا۔ اب لوگ واپس گھروں کو جا رہے ہیں، اب جیسے یہ گھروں کو پہنچیں گے، راستے کھلیں گے، ہم تب بڑا آپریشن کریں گے کہ بھئی ہم گھر گھر جا کے راشن پہنچائیں گے۔ جو فیملیز موو ہو چکی ہیں یا جو فیملیز کسی کے گھر میں بیٹھی ہیں، 30-40 لوگ کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو ہم راشن دے رہے ہیں، خشک راشن، وہ پھر خود بناتے ہیں اور خود کھاتے ہیں، تو وہ تقریباً ہم 250-100 گھروں کو ایسے اپنے ہر گھر میں 5 افراد لگائیں تو راشن دے چکے ہیں۔ اب وہ 10 دن کا راشن، 12 دن کا راشن، 15 دن کا راشن بنتا ہے تو وہ کھائیں گے، جیسے ہی ختم ہوگا وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کو دوبارہ راشن دے دیں گے۔ پھر جب آگے راستے بنیں گے تو پھر ہم میسو کام کریں گے، تب ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی انرجی لگانے کی۔ میں ریکویسٹ تو یہی کروں گا باقی جو جتنی بڑی آئی ہوئی ہیں تو رکیں یہاں، یہ نہیں ہے کہ لوگ موو کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ سیلاب ٹل گیا ہے، سیلاب ابھی سٹارٹ ہوا ہے ہمارے ایریا میں، کہ جب لوگ گھروں کو لوٹیں گے، گھر نہیں ہے لوگوں کے، میں جانتا ہوں میرا علاقہ ہے
ये सारा बचपन गुजरा है, तो बचपन जैसे शरारती होते बंदे सारे इलाके घूमे हैं। अच्छा, अपने पूरा घर डूबे, एरिया। अपनी बस्ती जहाँ खेलते थे सारी डूबी है, तकलीफ कितनी होती ये नहीं बता सकते, ऐसा है? आपकी पोस्टें भी हम देखते रहे, आप इस तरह की पोस्टें भी करते रहे, तो उस वक्त मुश्किल कितनी थी जब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और फैमिली को भी लेके? इसका घर डूबा हुआ तो उससे पूछ नहीं सकते कि कितना नुकसान हुआ है, बच्चा ही कुछ नहीं है। अब जिसकी फैमिली रोड पे पूछी बैठी है उसको कैसे आप पूछेंगे आपको दुख कितना है, ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते। मेरे घर डूबे हैं, मुझे पता है क्या तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई ऐसी नहीं है कि खाने पीने इस तरीके, मेरे रिसोर्सेस हैं, सारा कुछ था। लेकिन वो लोग जिनको हम जानते हैं कि भाई ये लोग सैलाब से पहले की जिंदगी बहुत मुश्किल से काट रहे हैं, जिनके कच्चे घर हैं, वो अब उनके घर नहीं है। यहाँ पे ये जलालपुर का जितना बेल्ट है पूरा, पढ़े लिखे लोग कम हैं, मोस्टली हैं मजदूरी वाले, दिहाड़ी वाले, कोई कराची, कोई हैदराबाद, कोई बाहर, जहाँ जो है उनका यही कुछ है। जिस बंदे का टोटल सरमाया है वही एक मकान था, एक कमरे का मकान, छोटा सा सहन, वो नहीं है अब। वो आप पूछ ही नहीं सकते, कोई बता ही नहीं पाएगा कि कितना नुकसान है। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं बताऊं कि लाख का नुकसान हुआ, किसी का 2 का हुआ, किसी की पूरी जिंदगी लग। क्या पैगाम देंगे लोगों को जो यहाँ पे आके मदद करना चाह रहे हैं? आप क्या उनको मैसेज देंगे, किस तरह से मदद करें, क्या क्या चीज़ें उनके लिए अपनाना जरूरी मदद करने वालों के लिए मैं तो जिस हिसाब से एनजीओ का काम देखता हूँ, जो बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये बस्तियां आबाद कर सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते, वो मुझे आज तक नहीं समझ आई। इनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि ये लोग विजिट करें इलाके। अभी कश्तियों में जाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए तो है, कंटेंट है, सारा कुछ है। कभी अभी हम कश्तियों में गए, फलां जगह दे आए, ये करके गए, वहाँ दे आए, रास्ते बन जाना। ये एक मरतबा विजिट करें, चेक करें तबाही कितनी हुई है। ये लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं घर बनाने में। अब मेरा गांव है या और गांव जितने भी हैं, पहले 4 सैलाब आए हैं हमारे गांव में, अच्छे लेवल के आए हैं वो भी। ये तो डिजास्टर था सैलाब, इसको मैं कह ही नहीं सकता, ये तो तबाही है। बड़े भी जो लोग बुजुर्ग कहते हैं हमने फलां सैलाब देखा, फलां सैलाब देखा, वो कहते हैं ये कोई बेइश है साहब को समझ दोबारा। अब होता यह है कि भी ये सैलाब गुजरेगा, जितने भी गांव हैं सब गाँव का पानी खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं है। मेरे गाँव या आस पास के गाँव में आज दूसरा बंदा सैलाबी पानी की वजह से, पानी खराब होने की वजह से यरकान और पथरी का मरीज है, और दूसरा बंदा। अब जो बड़ी टीमें हैं ये आरओ प्लांट्स लगाएं, घर बना के दें, रिहेबिलिटेट जितना कर सकते हैं ये उन तरफ जाएं। और रोजगार नहीं है लोगों के पास, जितने भी आप सर्वे करेंगे आपको मेहनत मजदूर तबका मिलेगा। जॉब होल्डर कोई एक बंदा मिल जाए ना, आप कहोगे ये अच्छी जॉब कर रहा है, मुझे पकड़ना। जी नासिन, आपने देखा किस तरह से आबिद भाई यहाँ के ऑपरेशन को भी लीड करें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये देखें बन रही हैं, खाना तैयार हो रहा है और खुश्क राशन भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे 800,000 बंदों को डेली खाना यहाँ पे उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। और आई स्किल की टीम इस तरह से अपने ऑपरेशन को प्लान करके कर रही है कि जिन लोगों तक आम लोग नहीं पहुँच रहे या आम दूसरी एनजीओज नहीं पहुँच रही, हुकूमत नहीं पहुँच रही, वहाँ तक ये लोग पहुँच रहे हैं। उनका यही मैसेज है, जो दूसरी एनजीओज लोग यहाँ पे का मदद करने के लिए आ रहे हैं वो इस तरह से प्लान करें, दूर जाके लोगों के घरों तक दें। जी।